الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لهم عذاب مہین اذا تتلی علیہم آیاتنا ولوا مستکبرا کأن لم یسمعها کأن فی اذنیہ وقرا فبشرہ بعذاب علیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة ان اشكر لله من یشکر فإنما یشکر لنفسه من کفر فإن اللہ غنی حمید وإذ قال لقمان لابنه وهو یعظه یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ تُشْرِكْ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ آج ایک نئی سورہ لقمان شروع کیا ہے۔ اس میں 15 آیت کی شروع کی، اس کی تلاوت کیا۔ یہ سورت مکی ہے، اور مکے میں آپ لوگ جانتے ہیں مکی صورتوں میں عام طور پر جو حالات تھے وہ توحید سے زیادہ تعلق رکھتے تھے، توحید سے، آخرت سے، رسالت سے۔ تو وہی مضمون اس میں بھی ہے۔ اس میں ایک خاص بات اس میں آئی کہ حضرت لقمان، جس کی ابھی تفصیل میں کروں گا آگے آ کے، یہ بڑے نبی تو نہیں تھے لیکن بہت بڑے اسکالر تھے اپنے اس ٹائم کے۔ تو اتنے بڑے تھے کہ ان کی باتیں محاورے کے طور پر پورے عرب میں رائج تھیں۔ لقمان نے یہ کہہ دیا ہے، اس کو ایک اوتھینٹسٹی حاصل تھی، اوتھینٹک بات ہوتی ہے۔ ان کا ذکر جب قرآن نے کہہ دیا تو اس کا مطلب صحیح میں صحیح انسان تھے، اللہ نے ان کو کوٹ کیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کو پہلے 5 آیت میں اس کو بیان کیا گیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پیش کر رہے تھے۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، دیکھو یہ کتاب جو ہے حکمت والی کتاب کی آیات ہے، یہ ہدایت ہے اور تمہارے لیے رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو نیکوکار بننا چاہتے ہیں۔ یہ تقریباً سورہ بقرہ کے شروع والے جو آیت سے، وہاں بھی الف لام میم سے شروع ہے، سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس کتاب کو پہلے تو نام دیا کتاب الحکیم، الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب۔ اس میں بڑی حکمت والی باتیں ہیں۔ حکمت کیا ہوتا ہے؟ حکمت وہ ہوتی ہے کہ کسی بھی معاملے میں جب ڈیسیزن لے انسان اپنے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، تو کبھی ناکام نہیں ہو۔ وہ بہت ایسا ڈیسیزن لے کہ ہر وقت وہ اس کو کامیابی ہوتی ہے۔ اس کتاب میں وہ باتیں بتائی گئی ہیں۔ میری اس دنیا سے جو تعلق ہے، میری آخرت سے جو تعلق ہے، دونوں معاملے میں کیا فیصلے لیے جائیں یہ اللہ نے بتا دیا، تمہیں کیا فیصلے لینا ہے، اور اس لیے اس کو کتاب الحکیم کہا۔ بڑی حکمت کی باتیں ہیں جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہے۔ یہ اس لیے یہ ہدایت ہے، اور دیکھو تمہارے لیے رحمت کی بات ہے، یعنی اس دنیا میں بھی تم فلاح پاؤ گے، آخرت میں بھی پاؤ گے۔ دنیا میں بھی تمہارا بول بالا ہوگا،
آخرت میں بھی ہوگا، اور وہاں للمتقین، یہاں ہے محسنین۔ یہ تقویٰ کی سب سے اونچی شکل ہے احسان۔ تقویٰ جب بڑھتا ہے تو آخری درجہ اس کا احسان کا درجہ کہلاتا ہے۔ حدیث میں بھی اس کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ اسلام، ایمان اور احسان، انسان مسلمان جو ہوتا ہے کلمہ پڑھ کے ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ایمان تو لائے، لیکن یہ ایمان کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے، اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ ایمان پر صحیح ہے یا تھوڑا سا بھی تکلیف پہنچی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے معاملہ ختم ہو گیا۔ اگر وہ ایمان والا ہوا تو پھر ایمان بھی بڑھتا ہے، بڑھتے اس کا سب سے اونچا درجہ احسان کا ہے۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ احسان کا اونچا درجہ یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو سمجھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں ہو تو کم سے کم یہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، اتنا تو ہونا ہی چاہیے۔ تو نماز میں یہ کیفیت ہونا ضروری ہے۔ اور جو بنیادی بات مسلمانوں کے لیے ہے ایمان لانے کے بعد، الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اس کی بڑی تفصیل بار بار آتی ہے، اس لیے ہم کریں گے نہیں۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھئی جماعت سے ادا کیا جائے، پرماننٹلی نماز پڑھا جائے، تفریحاً نہیں، کبھی ٹائم مل گیا تو چلو نماز بھی پڑھے آتے ہیں، وہ والا معاملہ نہیں ہے۔ نماز کو ایک بنیادی ذمہ داری سمجھ کے پڑھنا، جس کے لیے ہماری پرسش ہوگی اور جس کی وجہ سے ہم اسلام کے اندر رہیں گے۔ اگر چھوڑ دیا تو خارج ہو جائیں گے اسلام سے۔ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، جو زکوٰۃ صاحب نصاب کے لیے ہے، اس کی تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ اور بالآخرت ہم یوقنون، یہ بھی سب سے اہم بات ہے کہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، صرف ایمان کی بات نہیں ہے، یقین رکھتے ہیں۔ یقین اور ایمان میں بڑا فرق ہے۔ ایمان تھوڑا ہل بھی جاتا ہے، یقین جب ہو گیا پیدا تو وہ بولتا ہے نہیں، یہ تو ہونے کا مطلب نہیں ہے، یہ یقین ہے، جو ہونا ہے تو ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ پڑھا تھا ایمان اور یقین کی ایک مثال سے، جس نے سمجھایا ہے، میرے خیال میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے ایمان اور یقین میں فرق کیا ہے۔ ایک شخص ٹائٹ روپ واک کر رہا ہے، نیچے کھائی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف سے۔ ایک بچے کو ہاتھ میں لے کے ٹائٹ روپ واک کیا، یہاں سے وہاں تک، نیچے کھائی ہے۔ اب کتنی ڈینجرس بات ہے، وہ روپ پر چل رہا ہے، نیچے کھائی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، بالکل سانس روکے ہوئے کہ اللہ یہ کیا ہوگا۔ اس طرف سے اس طرف چلا آیا۔ بولے اب تو آپ لوگ سمجھ گئے کہ میں ٹائٹ روپ واک کر سکتا ہوں؟ بولے بالکل 100%۔ یہ ان کا ایمان تھا، ایمان لے آئے اس کے اوپر۔ تو بولا اب ایسا کرتے ہیں، اس بچہ کو رکھ لیجئے، کوئی شخص اپنا بچہ دے دو جو ہم لے کے ادھر سے ادھر جائیں گے۔ تو ایک شخص نے نہیں دیا۔ یہ فرق ہے ایمان اور یقین میں۔ اس کو یقین نہیں تھا کہ بھیا گرا دے گا یہ کہیں نہ کہیں، پھر معاملہ ختم نہیں دیا۔ اس مثال سے سمجھایا ہے کہ دیکھو ایمان اور یقین میں یہ فرق ہوتا ہے۔ یہ یقین آخرت کا سب سے اہم چیز ہے جو ہم کو راہ راست پر روکے گا، کہ ہم اپنے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہیں، اکاؤنٹیبل ہیں اللہ کے آگے۔ ہمیں جواب دینا ہوگا کہ میرا معاملہ بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کیا رہا ہے، لین دین جو بھی ہوا ہے، میری حرکات ہیں، یہ اللہ کے یہاں ہمیں جواب دینا ہوگا۔ جس دن یہ چیز اتر گئی اندر میں، پھر انسان سے جو غلطیاں ہوں گی تو چھوٹی موٹی ہوں گی، بڑا گناہ وہ نہیں کر سکتا، ڈر سے اس کے اندر، جو صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ اس لیے یہاں سورہ بقرہ میں بالآخرت ہم یؤمنون ہے، یہاں یوقنون ہے، یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کو کامیابی ہے، جو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اب یہاں سے یہ تو شروع میں بتا دیا کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے، کم سے کم ایمان لانے کے بعد یہ ضروری چیزیں ہیں مومن رہنے کے لیے۔ ایمان لانے کے بعد توحید، رسالت، آخرت تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ، اس کے بغیر کوئی تصور نہیں ہے مسلمان سرے سے۔ عرب میں شعر و شاعری کا جو ہے بہت چرچا تھا، اور ایک سے ایک ہر گلی میں عورتیں بھی خوب شعر کہا کرتی تھیں، شاعرہ بڑی بڑی ہوتی تھیں، اور فی البدیہہ کہتی تھی، جا کے وہیں پر سامنے کسی کے بارے میں شعر سنا دیا تو
بڑے بڑے شعراء پیدا ہوئے. شاعر کو وہاں ایک بڑا درجہ ہوتا تھا. ان شاعروں میں جو سب سے اونچا ہوتا تھا اس کا حجرہ کعبے کے اوپر نصب کیا جاتا تھا. وہ کعبے کے اوپر رہتا تھا, ہے نا. تو جب قرآن نازل ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ شعر و شاعری سے زیادہ اونچا ادب اور یہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے لگا. یہ ان لوگوں کو کھلنے لگا کہ یہ ہماری شاعری واری چھوڑ کے یہ لوگوں کو متاثر کر رہا ہے, اس کو اس سے بھٹکاؤ. تو یہ بھٹکانے کے لیے سبوں نے ایک چال چلی کہ یہ جو ہمارے یوتھ, جو نوجوان لوگ ہیں, تو زیادہ بیچارے کچی عمر کے ہوتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. جو نوجوان ہمارے ادھر جا رہے ہیں ان کو لایا جائے. تو یہ ایک شخص تھا نذر بن حارث, وہ چلا گیا شام, سیریا. وہاں سے ایک خوبصورت گانے والی کو پکڑ کے لے آیا اور رات بھر اسے ڈانس کرواتا. جو ماحول تھا, ظاہر سی بات ہے نوجوان ڈانس دیکھتے, اور دن میں جب سوتے صبح کے وقت تو 2-3 بجے سو کے اٹھتے. تو ان کا ٹائم تو ایسے ہی لے لیا اس نے. اس طریقے سے قرآن سے برگشتہ کیا جاتا تاکہ قرآن نہ سنیں. قرآن اٹیک کر ان کو جو ہے افیکٹ کرے گا. قرآن ترنت اب اتنا انفلوئنس ہو جائیں گے قرآن سے کہ سننے لگیں گے. یہ ایک طریقہ اختیار کیا. اس واقعے کو قرآن نے بیان کیا. دیکھیے قرآن نے کیسے بیان کیا ہے. اور آج کے دور میں ومن الناس, لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں, من یشتری لہو الحدیث, جو غفلت کرنے والی چیزیں خریدتے ہیں. اس کو بھی خریدی کے لایا تھا, ظاہر سی بات ہے پیمنٹ لی ہوگی. غفلت, یہ لہو الحدیث کے معنی بہت سی کھیل تماشے کی چیز, غفلت میں ڈالنے والی چیز, یہ خریدتے ہیں. لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم, کہ بغیر علم کے اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر دیں, اس پرپس سے خریدتے ہیں. ویتخذھا ھزوا, اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین, ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. یہ مہین کا مطلب, رسوا کا مطلب, یہ دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اس کی اور آخرت میں بھی. اب یہ آپ دیکھیے کہ لہو الحدیث, غفلت میں ڈالنے والی چیز کیا ہے آج کے دور میں. یہ تو اس دور میں تھا. ناچنے گانے والی تو آج بھی ہے, اور اس سے کہیں زیادہ ہے. مواقع اس سے کہیں زیادہ ہے. اب اس چیز کو برا ہی نہیں سمجھا جاتا. پہلے تو شاید برا بھی سمجھا جاتا ہو, کوئی بری بات نہیں ہے. اس کا علاوہ ہر وہ چیز جو ہمیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی کتاب سے اس کو غافل کر دے. دنیا کی ایک تو مشغولیت وہ ہوتی ہے جو ہمیں کمانے کے لیے ہوتی ہے. اس کو تو قرآن نے نہ صرف یہ کہ جائز رکھا بلکہ اونچا درجہ دیا کہ حلال روزی کماؤ. لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے پاس اوقات ہوتے ہیں, ہم ان کو کہاں خرچ کرتے ہیں؟ تو آج کے دور میں میرے خیال میں اس کا 90% موبائل میں جاتا ہے. جو سب سے بڑا لہو الحدیث آج کے دور کا یہی ہے. اور جھوٹی موٹی میں کوئی کام کی بات کوئی دیکھے, کوئی سن رہا ہو, کوئی نیوز سن رہا ہو, یہ سب کوئی معاملہ نہیں ہے. کچھ بھی آ گیا دیکھ لیا, وقت کاٹنا ہے. تو یہ سب سے بڑا لہو الحدیث ہے. اس کے علاوہ اس موبائل میں کیا کیا چیز آتی ہیں اس کی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے. سب لوگ جانتا ہے اس میں کیا کیا چیز آتی ہیں اور کیا نہیں آتی ہیں. سارے غلط قسم کے گندے سائٹ سارے اس پر آتے ہیں, اور ہمارے نوجوان اس میں لگے. سب لہو الحدیث میں سے. یہ آج کے دور کے, اب غور کیجئے کہ ہر وہ چیز جو ہمارے وقت کو اپنے ضروری مشغولیت کے بعد ہمارے وقت کو اللہ کے کام سے برگشتہ کر دے, کھینچ دے, کنارے کر دے, یہ سب لہو الحدیث ہے. اور اس سے منع کیا گیا. یہاں کہا ہے کہ وہ اور یتخذھا ھزوا, اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. یہ مذاق صرف زبانی نہیں اڑتی ہے, اپنے عمل سے بھی اڑتا ہے. بہت سے نوجوان آنے لگے, یہ چھوڑو یار, چلو ہم لوگ اپنا کام کرتے ہیں, مولوی کی باتیں ہیں. یہ بھی مذاق اڑانا ہوا, سختی سے مذاق اڑانا ہوا. بالکل یہ کیا ہے, ٹھیک ہے
جاننے کی کوشش نہیں کرتے، سوچتے کیا ہے ٹھیک ہے اللہ رسول کی بات کرے گا، سچ کہ بھائی سچ بولو جھوٹ مت بولو، اتنی سی بات نہیں ہوتی ہے۔ یہ پوری قرآن مجھے پوری زندگی سکھاتا ہے کہ زندگی کیا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اب دیکھیے ان کی ایک بات بتائی جا رہی ہے، ان کی ایک علامت بتائی جا رہی ہے ایسے لوگوں کی۔ اذا تتلیٰ علیہ آیاتنا، جب ہماری آیات ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے، قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے، ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر، اس کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، واللہ مستکبرن، تو منہ پھیر لیتے ہیں تکبر میں کہ ارے یہ سب باتیں ہمیں تھوڑی سننا ہے، ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہم تو سائنس پڑھتے ہیں، فلاں پڑھتے ہیں، چیلا پڑھتے ہیں، یہ نہیں سننا ہے۔ کأن لم یسمعھا، ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کافر تو کھل مار دیں گے نہیں سنیں گے، لیکن اگر ایسا کریں گے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں تاکہ لوگ نہ جانیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ایسا کر دیں گے کہ سنا ہی نہیں کوئی بات۔ کأن فی اذنیہ وقرا، جیسے لگتا ہے اس کے کانوں میں ڈانٹ پڑ گئی ہو، کان بند ہو چکے ہوں۔ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو یہ بات سننا نہیں چاہتے۔ اللہ کی کتاب سے اتنی دوری ہوتی ہے ان لوگوں کی۔ فبشرہ بعذاب علیم، تو ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ یہ بھی ان کے لیے خوشخبری ہی ہوگی، کیونکہ اسی کو اچھی چیز سمجھتے ہیں۔ یہ آج کے دور میں ہمارے اوپر پوری صادق آتی ہے لغو الحدیث کیا ہوتی ہے، کہ اپنے جائز کام کو اور ضروری وقت جو صحیح کام میں گزرتا ہے اس کو چھوڑ کے ہم اور دوسرے کام میں، غلط کاموں میں، گندے کاموں میں، یا یوں ہی وقت برباد کرتے رہے چائے کی دکانوں میں، تاش کھیل کے فلاں جگہ، یہ سب لغو الحدیث میں آتا ہے۔ قرآن نے ایسے ہی لفظ استعمال کیا ہے، اس کے 4-5 ترجمے ہم نے دیکھا، سب نے اسی طرح کا ترجمہ کیا جس میں ساری باتیں آ جائیں اردو میں۔ تو کسی نے کہا غفلت عالمہ نے، کسی نے کہا کھیل تماشے کی باتوں میں، کسی نے کہا دین سے، صحیح باتوں سے الگ کر دینے والی چیز، یہ ساری چیزیں وہی ہیں جو اس میں آ رہی ہیں۔ تو یہ سب سے یہاں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے دراصل، کہ مسلمانوں کو یہ بتا کے کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں، جو چیز راستے سے ہٹاتی ہے وہ لغو الحدیث ہے، یہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ کوئی سی چھوٹا سا معاملہ ہوا، کہیں بھی کوئی دینی اجتماع ہو رہا ہے، کوئی دینی معاملہ تو ہم دین سیکھیں گے، اور چھوٹی سی کوئی بات آئی چھوڑو نہیں جاتے ہیں، معاملہ ختم کر دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، لیکن خود اس کو اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم واقعی یہ میرا دین کے معاملے میں نہیں جانا، میرا نماز کو ترک کر دینا، یا کہیں قرآن کی تفسیر بیان ہو رہی ہے اس کو ترک کر دینا، کیا جس کام کے لیے ہم نے ترک کیا ہے اگر وہ صحیح آپ کا دل کہہ رہا ہے تب تو کوئی بات نہیں ہے، خود انسان کو اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو اس لیے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو نیک عمل کیے ہیں، میں بار بار کہا جوں گا عمل صالح صرف نیک عمل نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ایمان ضروری ہے، تب صالح عمل ہوگا۔ نیک عمل بغیر ایمان کے بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی نیک عمل کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جنات النعیم، نعمتوں والی جنت، خالدین فیہا وعد اللہ حقا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو حق ہے، وہ ہو کے رہے گا۔ وہو العزیز الحکیم، وہ بہت زبردست ہے، وہ چاہے تو تم ابھی جو نہیں مان رہے ہو ایسے ہی تمہارا ملیا میٹ کر دے، تم کو پورے برباد کر دے، لیکن نہیں، اس کا معاملہ حکمت کے ساتھ ہے۔ اس کی حکمت ہے جو تم بچے ہوئے ہو، اس کے کی تھوڑا ڈھیل دیتا ہے وہ تاکہ تم واپس آ جاؤ، نہیں تو ایک وقت آئے گا جو معاملہ ختم ہو جائے گا، اور ختم ہو گیا، جو سیرت کی تاریخ میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا معاملہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل پیش کیا ان لوگوں کے لیے جو توحید کو نہیں مان رہے۔ یہ قرآن نے تو بار بار ہے کہ توحید یا اللہ کی نشانیاں پورے کائنات پہ نظر اٹھا کے دیکھ لو، پھیلی ہوئی ہیں، چاہے ہم اپنی پیدائش کو دیکھ لیں، اپنے اولاد کی پیدائش کو دیکھ لیں، پیڑ پودے کی پیدائش کو دیکھ لیں،
سورج چاند کے دیکھ لیں، اختلاف لیل و نہار، رات اور دن کے بار بار آنے جانے کو جو قرآن کر رہا ہے دیکھ لیں، یہ سب اتنے ایکوریسی کے ساتھ چلتے ہیں، دن اور رات کا بدلنا، آنا جانا، موسم کا بدلنا، چیزوں کا زمین سے اگنا، یہ سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی آنکھیں کھول دیں گی اگر وہ غور کرے تو، کہ واقعی یہ کیسے یہ چیزیں پیدا ہو گئی۔ ایک چھوٹا سا بیج زمین میں لگا دیا، اتنا بڑا پیڑ، اور اس کی جگہ اتنا پھل آ گیا، کہاں سے آ گیا، کیسے نکل آیا، کس نے کر دیا ایسا؟ قرآن نے ایک کہا کہ خلق السماوات، دیکھو آسمان تو ہمارے سامنے ہے، اس کو بنایا بغیر عمد ترونہا، تم دیکھتے ہو بغیر کسی پلر کے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بغیر کسی پلر کے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، یہ زمین سے لوگ جانتے ہیں کہ گول ہے، اسی سے اشارہ بھی ملتا ہے کہ اس کے اوپر پہاڑ جما دیا، نہیں تو تمہیں ان تمید بکم، تاکہ تمہیں لے کے لگڑ نہ جائیں ادھر، ہم نے پہاڑ جما دیے ہے زمین پر، ویٹ پیپر ویٹ کی طرح ویٹ ڈالا ہوا ہے، اتنا ہی کافی ہے تمہیں سمجھنے کے لیے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور بہت سارے جانور جاندار ہم نے یہاں پیدا کر دیے، اس میں انسان بھی ہے، جانور بھی ہے، ہر چیز جاندار ہے یہاں جو دنیا میں ہے، پیڑ پودا بھی ہے، سب جاندار ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے ہم نے دیکھو پانی بھی برسایا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور اس سے ہم نے نکالا من کل زوجن کریم، ہر چیز کو جوڑے جوڑے، یہ بھی بڑی اہم نشانی ہے۔ بعد میں بہت سائنٹیفک ریسرچ کے بعد بعد میں معلوم ہوا ہے کہ نباتات، پیڑ پودے میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، اور اب تو لیٹسٹ ریسرچ میں یہ آتا ہے کہ نہ صرف جوڑے ہوتے ہیں بلکہ ان کے یہاں قبیلے بھی چلتے ہیں، ایسے چلتے ہیں کہ اس گروپ کے لوگ ہیں، جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا یہ اس گروپ کا ہے، یہ اس گروپ کا ہے، یہ ان کا قبیلہ ہے، وہ چلتے ہیں۔ اللہ نے اس وقت کہا تھا کہ ہم نے سب کو جوڑے جوڑے پیدا کیا، تو اور قرآن میں اور بھی جگہ پڑھا کہ ہم نے دنیا میں جو بھی چیزیں بنائی ہیں وہ ہم جوڑے جوڑے بنایا، جوڑے ہی ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا ایک ایگزامپل دے کے پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ھذا خلق اللہ، دیکھو یہ تو اللہ کی تخلیق ہے، یہ آسمان، یہ جاندار، یہ پیڑ پودے، یہ بارش کا آنا، یہ سب کا جوڑا جوڑا پیدا ہونا۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، تو اب تم ہمیں دکھاؤ کہ اللہ کو چھوڑ کے جن کو تم پوچھتے انہوں نے کیا بنایا ہے، یہ جواب دو۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ ظالم جو ہیں صریح گمراہی میں، یہ صریح گمراہی، یہ توحید پر دلیل تو شروع سے چلی آ رہی ہے، ایک اور دلیل دے کے اب یہاں سے حضرت لقمان کا ذکر ہے۔ یہ ذکر کیوں آیا ہے یہ جان لیجئے، سب سے اہم بات یہ ہے، ذکر تو ہر کوئی پڑھ لے گا لیکن یہ جان لیجئے کہ کیوں ان کی بات آئی۔ یہ نبی بھی نہیں تھے، تو جو تعلیم انہوں نے دی ہے، سب سے پہلی تعلیم جو ان کی آ رہی ہے، یا بنیا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ نبی بھی نہیں تھے، لوگوں نے لکھا کہ بہت زمانہ پہلے کبھی کوئی نبی گزرے ہوں گے، اس کے بعد کتنی نسلیں گزر گئیں۔ یہ قرآن ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ اگر ایک انسان اپنی فطرت پہ ہو اور اللہ کے دیے ہوئے دماغ، دیے ہوئے صلاحیت، کان، آنکھ، قلب، اس کا استعمال کرے تو وہ بہرحال بغیر نبی کے تعلیم کے بھی توحید کو پہچان لے گا۔ یہ اس کے اندر ودیت کر دیا گیا۔ شرک جو ہے ظلم ہے، اس لیے کہ اللہ کی دیے ہوئے چیزوں کو اس نے اس سے کام نہیں لیا۔ اگر کوئی خاندانی طور پر مشرک بھی چلا آ رہا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے سوچا نہیں کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، لوگ مورتی کیوں پوج رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں بھی پوچھتے تھے لوگ، انہوں نے سوچا کیوں پوج رہے ہیں، باقی چھوڑ دیا، سوچا ہی نہیں، اس کا استعمال ہی نہیں کیا۔ قرآن میں ہے کہ لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھ ہے لیکن اسے دیکھتے نہیں ہیں۔
لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے پاس کان ہیں لیکن وہ سنتے بھی نہیں ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کو دل دیا ہے ہم نے، اسے سوچتے بھی نہیں ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانور کے مانند ہے، اس سے بھی گئے گزرے ہیں، جانور بھی سوچ لیتا ہے کچھ. تو یہ جو ہماری نسل میں جو چیزیں چلی آ رہی ہیں، ہم ہندو ہوں، کرسچن ہوں، کوئی بھی ہوں یا مسلم ہی ہوں، ہم نے اس بات پہ کبھی غور نہیں کیا کہ جو ہوتا چلا آ رہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط. قرآن یہ کہہ رہا ہے. جس دن اس پر غور کرے گا، قرآن کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ بغیر نبی کے تعلیم کے بھی، ٹھیک ہے اس کی ڈیٹیل نہیں معلوم ہوگی لیکن وہ توحید کو پہچان لے گا. اس لیے لقمان حکیم کا یہاں معاملہ آیا ہے، اس کو سمجھ لو. اور مکے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم جن کی باتوں کو کوٹ کرتے ہو کہ بڑے حکیم تھے، دیکھو ان کی تعلیم کیا تھی، اور تمہارے سامنے تو نبی بھی آ گیا ہے. اب یہاں یہ تاریخ میں جو باتیں آتا ہے یہ حبشیون نسل تھے، افریقن نسل سے تھے، اور ان کے زمانے کا صحیح تعین نہیں ہے لیکن جو کیا ہے ہمارے اسکالرس نے بس. اور وہ اپنے وقت میں بڑے مشہور ہوئے حکمت کی باتیں بیان کرنے میں. جیسے ہم لوگ کوٹس وغیرہ لکھتے ہیں نا، ان کا کوٹیشن بڑے لوگوں کا، تو ان کا بہت چلتا تھا. اور عرب کے شاعری میں، عرب کے کلام میں بھی، جاہلیت میں بھی ان کی باتوں کو لکھا جاتا تھا. وہ آج بھی ملتا ہے ان کی باتیں. تو ان کے بارے میں قرآن نے یہ کہا. اب یہاں سے دیکھیے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا. جب انسان جانے لگتا ہے دنیا سے تو سب کچھ بیٹے کے نام کر جاتا ہے. اگر میرے پاس کوئی تعلیم ہے تو وہ بھی بیٹے کو بتا دیتے ہیں کہ چلو یہ ہے. وراثت کے اور چیزیں ہیں وہ تو الگ ہیں، یہ بھی لے لو، یہ لے لو، اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں. وَهُوَ يَعِظُهُ، جب وہ ان کی نصیحت کر رہا تھا. اس لیے یہ بھی بات ہوتی ہے کہ پہلے اپنے بچوں کو نصیحت کرنا بہت ضروری ہے، باپ کو، تاکہ اگر بغیر میری نصیحت کے اگر وہ غلط راستے چلا گیا تو اس کا عذاب ہمارے اوپر بھی ہوگا، ہماری غفلت کی وجہ سے اگر ہوا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اس کو دنیا میں بھی نصیحت کیا جائے اور مرنے کے وقت بتا دیا جائے. کیا کہا انہوں نے؟ سب سے پہلی تعلیم دی، یا بنیا، اے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے ظلم عظیم ہے. ظلم کے اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھ کے دوسری جگہ پر رکھ دیا. ایک انسان ہے، اس کو انسان کی جگہ پر نہ رکھ کے خدا بنا دیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا. ایک انسان کو انسان نہ رکھ کے خدا بنا دیا، اس کی پوجا کرنے لگے. یا خدا کا وہ تصور قائم کیا، انسان کے برابر کر دیا کہ اس کو بیوی بھی ہے، اولاد بھی ہے، بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے. یہ دونوں باتیں شرک ہے. اسی کو ظلم کہتے ہیں. خدا تو خدا ہے، بندہ بندہ ہے، یہ دونوں کو برابری کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہ اس کو اسی لیے ظلم عظیم کہا کہ اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ خدا کو بندہ بنا دو یا بندہ کو خدا بنا دو. یہ دونوں باتیں اپنی جگہ غلط ہیں. اس کے بعد ایک دو آیت اور ہے. قرآن میں ہر جگہ توحید کی تعلیم کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر ہے. سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ بات آئی ہے کہ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. اس کے بعد وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو. اب یہاں انہوں نے دوسری بات بیان کر دی. دیکھیے قرآن نے کتنے اندازے سے بیان کر دیا، جبکہ ان کو بیان کرنا تھا والدین کے بارے میں، لیکن وہ رسول نہیں تھے، وہ عام انسان تھے. تو اس جگہ کو اللہ نے اپنی باتوں سے پر کیا. اب والدین کا معاملہ اللہ نے یہاں بیان کر دیا کہ میں بیان کر رہا ہوں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو کے اوپر یہ لازم کیا ہے، بے والدئی ہے، ان کے والدین کے بارے میں، خاص کے ماں کے بارے میں اس میں ذکر ہے.
حملت ہو امہ وہنن علی وہنن، اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر پیٹ میں ڈھویا اس کو لے کے، وفصالہ فی عامین، اور 2 سال تک اس کو دودھ پلایا۔ یہ سب لوگ اس کو جانتا ہے کہ استقرار حمل کنسیو کرنے کے بعد سے لے کے عورتوں پہ جو گزرتی ہے، چاہے 9 مہینے حمل کا ہو، پھر بچے کا پیدائش، پھر بچے کی دیکھ ریکھ، پھر اس کو دودھ پلانا، یہ سب لے دے کے جب تک کہ وہ شعور تک نہیں پہنچتا ہے، یہ ایک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ معلوم ہوا یہ سلسلہ ختم ہوا تو دوسرا حمل اس کو آیا۔ یہ طریقہ ہے، اس لیے ماں کی خصوصی طور پر قرآن نے خاص کر ذکر کیا ہے کہ وہ اور 2 سال تک اس نے دودھ پلایا۔ تو انشکر لی، تو شکر ادا کر میرا والدی کا اور اپنے والدین۔ قرآن ہمیشہ شکر کا معنی ہوتا ہے احسان مندی، اللہ کے احسان کو پہچانے۔ اگر اللہ نے، اس لیے آپ جانتے ہیں اس کو ہم لوگ قرآن میں، یا قرآن نے اس کو حمد کہا، حمد کے لفظ سے۔ آپ قرآن کھولیے، شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ۔ یہ جب انسان دنیا میں آ کے دیکھتا ہے ان چیزوں کو، تو سب کچھ اللہ نے میرے لیے بنایا ہے، یہ سورج، چاند، روشنی، چاند، کھانا پینا، فلاں جتنی چیزیں، تو سب سے پہلی چیز جو اس کے زبان سے نکلے گی وہ شکر ہی ہے۔ تو حمد جو ہے شکر اور تعریف دونوں کو ملا جلا ہے۔ سب سے پہلا کلمہ شکر کا ہوگا، اس لیے اللہ نے کہا کہ وہ میرا شکر کرے کہ ہم نے ماں کے پیٹ میں کس طریقے سے اس کو رکھا ہے، اور پھر کیسے اس کو باہر نکالا ہے، اور پھر کیسے ماں کو اتنی زیادہ محبت دی ہے کہ اس بچے کو تھوڑا سا بھی نظر سے اوجھل نہیں ہونے دے، اس کے لیے جان دے دے گی مگر بچے کو نہیں چھوڑے گی۔ اور یہ صرف انسان میں نہیں، جانور میں بھی ہے۔ ایک مرغی کے بچے کو پکڑ کے دیکھ لیجئے، وہ اٹیک کر دے گی۔ یہ اللہ نے دیا ہے اس کو، نہیں تو وہ پروان نہیں چڑھ پائے گا۔ کہا کہ دیکھو یہ ہے ماں تمہاری، تو اس کا شکر، پہلے میرا شکر ادا کر کہ یہ ماں ہم نے کیا، اور وہ ماں جس نے اتنی تکلیف اٹھایا ہے، اور وہ باپ جس نے دھوپ میں محنت کر کے تمہارے لیے روزی مہیا کیا ہے، یہ دونوں والدی کا، اس کا شکر ادا کرو۔ اس کا شکر کیا ہے؟ وبالوالدین احسانہ، ان کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ، احسان سے پیش آؤ۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کی بڑی تفصیل بیان ہوئی، میں یہاں بیان بھی کر چکا ہوں، پھر ایک بار بیان کر دیتا ہوں، اس کو جان لیں، بار بار قرآن کو ریپیٹ کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن میں ہے کہ وبالوالدین احسانہ، ماں والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر تمہارے سامنے یہ بڑھاپے کو آ جائیں، احدہما او کلاہما، دونوں میں سے ایک یا دونوں، اور سمجھیے مطلب بڑھاپے میں انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، بیماری زیادہ ہو جاتی ہے، اس میں ذرا اولاد کا انوالومنٹ زیادہ مانگتا ہے، خرچ بھی ہوتا ہے اس میں اولاد کا، یہ سب بیک گراؤنڈ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہا تھا؟ فلا تقل لہما اف، تو یہ سب جو تم کر رہے ہو اس کو کرتے ہوئے اف تک مت کرو گے کبھی، کیا یہ بہت پریشانی ہو رہی ہے، والدین میرے اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اتنا ٹائم لگ رہا ہے، جی نہیں، فلا تقل لہما اف، اف تک نہ کرو، ولا تنہرہما، نہ ان سے جھڑک کے غصے میں چڑچڑا کے بات کرو، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ پورے تکریم، پورے احترام کے ساتھ بات کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ قرآن کی تعلیم سن لیجیے۔ اور ان کے سامنے جب کھڑے ہو، چاہے تم پردھان منتری ہو گئے ہو، لیکن والد کے سامنے جب کھڑے ہو تو اپنے مونڈھوں دونوں کو جھکا کے کھڑے ہو، ایسے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ کہتے ہیں اس کو، جناح الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت سے کہ میرے والد ہیں، انہوں نے مجھے پوسا پالا ہے، میں جب گوشت کا لوتھڑا تھا تب سے لے کے جوان ہونے تک انہوں نے ہی میری پرورش کی ہے، یہ چیز سوچ کے ان کے سامنے، اور ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ان پر ایسے ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے اوپر کیا تھا جب میں چھوٹا تھا۔ یہ والدین کے سلسلے میں بات آ رہی ہے، اللہ نے اس کو یہاں اس گیپ کو فل کیا جو حضرت لقمان بیان کر رہے تھے، اس میں انہوں نے والدین کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے اپنی باتوں سے فل کیا
کہ نہیں، یہاں پر اس کے بعد والدین کا ذکر آئے گا۔ اسے 2-3 باتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ ایک تو نبی نہیں تھے، نبی سب غلطی نہیں کرتے، دوسری بات یہ ہے کہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہے، تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا امپورٹنس دیا کہ شرک کے بعد سب سے پہلے والدین کا معاملہ لے کے آیا، کہ دنیا میں سب سے پہلا جو تعلق ہے ہمارا وہ والدین سے ہی ہے، بیوی بچے سے بعد میں ہوتا ہے، نکاح کے بعد۔ اس کے بعد وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور جان لو کہ ہمارے ہی طرف لوٹنا ہے، اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں لیکن اب والدین کے بارے میں ایک اور بات بتا دیا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اور دیکھو اگر یہ کوشش کریں کہ تم بھی ان کے ساتھ اللہ کو شریک کرو تو اس معاملے میں ان کی بات نہ مانو، ان کی بات نہیں مانو، اس لیے بہرحال اللہ کا درجہ والدین سے اونچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری تشریح میں بتا دیا کہ انسان کا جو ہے یہ کہا گیا، مجھے یاد نہیں آ رہی اس کا پورا متن، وہ بات یہ ہے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، چاہے مخلوق میں کوئی بھی ہو۔ ہاں یہ آ گیا یاد، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی اگر معصیت ہو رہی ہو، خالق کی معصیت ہو رہی ہو تو مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہو کسی بھی صورت میں۔ لیکن یعنی کوئی گناہ کی بات کرنے کو کہیں وہ تو نہ کرو، لیکن صاحب ہما فی الدنیا معروفہ، لیکن دنیا میں بھلے کے ساتھ ان کے رہو، ایسا نہیں کہ ان سے جھڑک کے ڈانٹ کے یا بدتمیزی سے بات کرو، نہیں، وہ بھلے طریقے سے رہو ان کے سامنے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ابو سفیان آ رہے تھے اور ان کی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ وہ میرے والد آ رہے ہیں تو میں کیا آپ کے بستر پہ بیٹھنے دوں اس کو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تمہارے والد ہیں، ان کو بیٹھا لو۔ ابو سفیان یاد رکھیے گا کہ جنگ بدر کے بعد جتنی جنگ ہے سب میں کمانڈر ان چیف وہی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ نہیں، وہ تمہارے والد ہیں، جو والد کا جو احترام ہے وہ کرو، باقی ٹھیک ہے، ان کی اس معاملے میں بات نہیں مانی جائے گی۔ اسے کتنی بڑی بات سامنے آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات نہیں مانی جائے گی چونکہ اللہ کے خلاف آ رہی ہے، لیکن اس کا مطلب باقی جو دنیاوی احترام یہ سب چیزیں وہ اپنی جگہ رہے گا، چاہے وہ کافر ہی کوئی کیوں نہیں، والدین۔ تو صاحب ہما فی الدنیا معروفہ واتبع سبیل من اناب الیہ، تو راستہ تو ان لوگوں کے اختیار کرو جو میری طرف رجوع کرے، ان کا راستہ اختیار کرو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ہے وہاں پر تو وہی تھے، اس کے بعد بھی وہ لوگ جو اللہ کے متقی بندے ہیں جن کو جانتے ہیں انہی کی صحبت پکڑو، انہی کے ساتھ میں رہو، صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، تو وہ کرو۔ دیکھو آخرکار ثم الی مرجعکم، لوٹ کے تو آخرکار مجھے میرے ہی پاس تم کو آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تم کو بتا دے گا کہ تم کیا عمل کر کے آئے ہو تم میرے پاس۔ یہیں پر میں بات ختم کروں گا، ابھی اور ان کی پوری تعلیمات ہیں حضرت لقمان کی۔ یہ تو آج کے درس میں یہ بڑی اہم باتیں آئی ہیں کہ ایسے لوگوں کی، اور خاص کے حضرت لقمان کی باتیں، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔